السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سے میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتی رہی کہ بریسٹ فیڈنگ پہ میں الگ سے 1-2 ویڈیوز جتنی بھی ضرورت پڑے گی وہ کروں گی، تو آج وہ سٹارٹ کرنے لگے۔ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دوں گی۔ پہلے حصے میں کچھ اس کی جو تھیوریٹیکل اسپیکٹس ہیں ان کو کریں گے، نیکسٹ میں تھوڑا پوزیشن، ہولڈنگ دا بیبی، اور اس کی جو نیوٹریشنل نیڈس ہیں فار دا مدر ڈیورنگ دیٹ پروسیس، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ایک جو بہت فریکوینٹلی انکاؤنٹرڈ ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مدرز آتی ہیں، نیو بورنس کے ساتھ ہی آتی ہیں، کوئی ود ان فرسٹ منتھ آف لائف میں بھی جو آ جاتے ہیں، ان سے پوچھوں میں کہ اچھا جی دودھ کون سا پلا رہے ہیں، اور آئی وڈ سے 90 ٹائمز آؤٹ آف 100 آنسر یہ آتا ہے کہ جی وہ میرا سیزیرین ہوا تھا اور شروع میں دودھ آیا نہیں، تو بس اب اس کے بعد بچے نے پیا نہیں اور اب وہ بوٹل فیڈ ہے۔ تو اس میں اس سے بڑی ڈس سروس اس بچے کے ساتھ، یا مطلب اس سے بڑی ناانصافی اس بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، مدر کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایڈوانٹیج بچے کے لیے ہے تو ماں کے لیے بھی ہے۔ تو the best time to initiate breastfeeding is as soon after delivery as possible۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، اب انتظار کس بات کا ہے؟ مدر جیسی تھوڑی سی کمفرٹیبل ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ انتظار کر سکتا ہے بچہ، اس کے بعد اس کو مدر کے ساتھ لگائیے اور اس میں مدر کو ہیلپ کیجیے۔ اب یہ جو گھر کی بڑی خواتین ہیں، یا جیسے کہیں ہاسپٹلس میں ڈیلیوری ہوتی ہے، وہاں پہ دے آر یو کین آسک دیم کہ آپ کو لیکٹیشن سروسز، لیکٹیشن مینجمنٹ سروسز کی ہیلپ چاہیے ہوگی، اور اس میں وہ آپ کو ہیلپ کریں، یہ دے آر سپوز ٹو ڈو اٹ۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اٹس یور رائٹ ٹو آسک فار اٹ، تاکہ آپ جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایون آفٹر سیزیرین جیسے ہی مدر تھوڑی سی ہوش میں آتی ہے، ایز سون آفٹر دا سیزیرین ڈفرینٹ وہ پوزیشنز ہیں جن کی ہم بعد میں بات کریں گے، تو بریسٹ فیڈنگ ہم وہیں سے انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ کس لیے ہے کہ ملک لیٹ ڈاؤن ہوتا ہی اس وقت ہے جب when the child starts suckling on the mother's breast۔ تو اس کو جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا آپ یہ اس کا جو پروسیس ہے اس کی انیسیشن کو لیٹ کر دیں گے۔ اب ریپیٹڈلی پریویس ویڈیوز میں بتاتی رہی ہوں کہ اپنے آپ کو مدر نے پریپیئر کیسے کرنا ہے، تو اگر کوئی یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو دے کین ریفر ٹو مائی پریویس ویڈیوز، اور اس میں جو تھوڑی بہت ڈیورنگ پریگنینسی جو پریپریٹری انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں، سو دیٹ مدر از فزیکلی اینڈ مینٹلی بوتھ ویز شی از ایکوپڈ کہ وہ اسٹریٹ اوے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیں گی۔ اور اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فیڈر پہ ڈال دینا بچے کو دیٹس اے ویری ایزی وے آؤٹ، لیکن اس کے بعد کے ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کاسٹ اس کی بہت ہے، اور آپ کا بچہ ایک بہت بڑی نعمت سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں بہت امپورٹنٹ بات جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پری لیکٹیل فیڈز کی بات کی تھی، پہلے بھی کی تھی کہ پری لیکٹیل فیڈز کیا ہوتے ہیں۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو ایک ریس لگ جاتی ہے کہ اس کو گھٹی کس نے دینی ہے، اب وہ شہد بھی دے دیتے ہیں، آب زمزم بھی دے دیتے ہیں، کچھ کوئی گھٹی کی فارم ہوتی ہے، کس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو وہ دے دے، اور شہد اس سلسلے میں سب سے کامنلی استعمال ہونے والی چیز ہے، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کتنی کوانٹٹی دینی۔ اصل بات یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پری لیکٹیل فیڈز دینے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ پری لیکٹیل فیڈز دینے کی وجہ سے بچوں میں اکثر مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلی شہد کے ساتھ بچے الٹی کرنے لگ جاتے ہیں، فیڈ کی ڈیزائر کم ہو جاتی ہے، اور سب کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو شاید کوئی بیماری ہے یا کوئی اس کو مسئلہ ہے۔ تو یہ جو بریسٹ فیڈنگ انیسیشن پروسیس ہے اس کو بھی یہ اننیسیسریلی ڈیلے کرتا ہے۔ تو ماں کو دینے دیں فیڈ، بس ماں کی گھٹی ہونے دیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے کس نے دیا، یہ سب ہماری اپنی تسلی کی باتیں ہیں۔ تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ سکسیزفل لیکٹیشن، اس کے لیے سب سے پہلے ماں کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس نے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے۔
یہ کمٹمنٹ سب سے اس کا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. ہوپ فلی وہ باقی ساری انسٹرکشنس کو بھی انہوں نے وہ فالو کرے گی. اور اس کے علاوہ اس کو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے. ہی شوڈ لرن دا کریکٹ پوزیشنز ٹو ہولڈ دا بیبی, ہاؤ ٹو انیشیٹ لیچنگ, پراپر لیچنگ کیا ہوتی ہے, کیونکہ اگر لیچنگ آن پراپر نہیں ہے تو بھی سکسیزفل لیکٹیشن نہیں ہوگی. اپنے اس لیکٹیشن ڈیوریشن آف فیڈ کتنی ہونی چاہیے, چینج آف سائڈس کتنی فریکوینٹلی کرنا چاہیے, اور پھر شی شوڈ میک ہر سیلف کنورسنٹ کہ فائدے کیا ہیں دودھ, اپنا دودھ پلانے کے فائدے صرف بچے کے لیے نہیں ہوتے ہیں, فائدے ماں کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم فائدے کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ موٹیویشن جو ہے اس کو اور اسٹرانگ کریں کہ فائدے ہوتے کیا کیا ہیں. اب بریسٹ ملک یاد رکھیں کہ بریسٹ ملک ایکسکیوز می جو ماں کا دودھ ہے, اب وہ ہیومنس میں ہے, اینیملس میں ہے, یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشی اسپیسیفک بنایا. انسانوں کا دودھ انسانوں کے لیے, گائے کا دودھ گائے کے لیے, بھینس کا بھینس کے لیے. میں اکثر پیرنٹس سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بکری کا بچہ کسی گائے کا دودھ پی رہا ہو, یا اسی طرح اور جانور کسی اور جانور کا دودھ. بہت کم ایسے ہوتا ہے. سب سے فریکوینٹلی جو ہوتا ہے وہ انسان کا بچہ ہی ہے جو کہ کم پی رہا ہوتا ہے, اپنا جو اسپیشی اسپیسیفک ہے. اور ایٹ ٹائم اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ جینیٹک اسپیسیفک بھی ہوتا ہے. سو اسپیشی اسپیسیفک, جینیٹک اسپیسیفک. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے جب اتنی ایک بہت اچھی چیز آپ کے لیے ماں کو اس سے نوازتا ہے تو اس کو ضائع مت کیجیے. اچھا, اس میں جو ایک اور جو شروع میں دودھ آ رہا ہوتا ہے اس کو کولوسٹرم کہتے ہیں. شروع کا دودھ یاد رکھیے اس کا پانی کا کنٹینٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, فیٹ کم ہوتی ہیں, تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے. اس کے بارے میں بڑی مسکنسیپشنز ہیں کہ جی یہ تو خراب دودھ ہوتا ہے, اتنے عرصے کا اکٹھا ہوا ہوتا ہے, اس کو ضائع کر دینا چاہیے. یہ بہت آئی وڈ سے بہت انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر بچے کو وہ کولوسٹرم نہ پلایا جائے, کیونکہ اس میں اٹس ویری رچ ان امیونوگلوبولنس. بہت اس میں بچے کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے, اس کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب ہم جو فائدے کی بات کر رہے تھے کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ ریڈی میڈ فیڈ, ٹوٹلی کمپلیٹ ان کمپوزیشن ایز پر جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا ٹیمپریچر بالکل اس حساب سے ہے جتنے پہ بچے کو دودھ پلانا چاہیے, اور ہر وقت اویلیبل ہے, اور اسٹیرائل ہے. مطلب آپ کو اس کو ابالنا نہیں ہے, اسے ٹھنڈا نہیں کرنا, اسے فیڈر میں نہیں ڈالنا, کچھ بھی نہیں کرنا. اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جی مدر اویلیبل ہے, مدر کمیٹڈ ہے, اور بچے کو اس کو صحیح سے دودھ پلانا آنا چاہیے. اب اس کا بچے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے جو ماں کا دودھ ہے وہ بچے میں نیوٹریشن کے علاوہ اس کی قوت مدافعت کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچانے کا سبب ہے. اس میں جو ڈیکریزز دا رسک آف ملٹیپل ڈیزیزز لائک ایستھما, بچوں میں اوبیسٹی کی ٹینڈنسی کو بہت کم کرتا ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز. پھر یہ جو میں 2-3 دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ ایک وہ جو بچوں میں مسئلہ ہوتا ہے سڈس کا, سڈن انفنٹ ڈیتھ سنڈروم, بریسٹ فیڈنگ اس سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. کانوں کی انفیکشن, اگر فیڈنگ ٹیکنیک ٹھیک ہے تو کانوں کی انفیکشن کا انسیڈنس بھی کم ہوتا ہے. ڈائریاز ان بچوں میں بہت کم ہوتے ہیں. جو بچے بریسٹ فیڈ ہوتے ہیں ان میں ڈائریاز کے انسیڈنس بہت کم ہوتے ہیں. اور پھر اس کی اسپیشلی جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں, جو نیو بورن جو پری ٹرم بچے ہوتے ہیں, ان میں ایک پرابلم جو کہ آنتوں کی ہو سکتی ہے, اس کو نیکروٹائزنگ انٹیروکولائٹس کہتے ہیں. تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم اس طرح ہو گئی ہے, لیکن پری میچور بچوں میں اگر ماں کے دودھ پہ آپ ان کو رکھیں تو اس پرابلم سے بھی بچاؤ بہت حد تک ہوتا ہے. پھر جو ماں کا دودھ بچے جو پیتے ہیں, بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے یہ چکن پاکس ہے, میزلس ہے, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. تو جن ماں کو یہ بیماریاں ہو چکی ہیں ان کے اندر ان بیماریوں کے خلاف اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اینٹی باڈیز دودھ میں
بچے کو بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسپیشلی شروع کے 6-7 مہینے جو ہوتا ہے ان بیماریوں سے کافی حد تک بچا رہتا ہے اگر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے. پھر ماں کا دودھ پینے کے لیے بچے کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے. اس زور لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لنگس بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور ایز آئی واز ریڈنگ اباؤٹ اٹ تو اس میں مینشن یہ تھا کہ دے میک گڈ ایتھلیٹس. جن بچوں کے لنگس اسٹرانگ ہیں ان کی ایتھلیٹک کیپیسٹیز بھی بہت بہتر ہو جاتی ہیں. پھر بریسٹ فیڈ بیبیز کا آئی کیو بھی باٹل فیڈ بیبیز کے مقابلے میں رپورٹڈلی مطلب یہ اس میں ظاہر ہے بہت سارے کلیمز ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان بچوں کا آئی کیو اچھا ہوتا ہے. اچھا اس میں ماں کے لیے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ ماں کے لیے بھی ڈیفینیٹلی اس کے ایڈوانٹیج ہے. بہت اسٹرانگ مطلب بانڈنگ تو ظاہر ہے ماں بچے کا ریلیشن شپ ایسا اس میں بانڈنگ تو ہوتی ہے لیکن بریسٹ فیڈنگ از سپوزڈلی مور افیکٹو ان اسٹرینتھننگ دس بانڈنگ. ماں اور بچے کی جو آپس میں بانڈنگ ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. پھر ماں میں بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا انسیڈنس بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ کم ہوتا ہے. اور کچھ کینسرز ہیں جیسے بریسٹ کینسر ہے اور اوویرین کینسر ہے ان کا انسیڈنس بھی اس سے کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ایڈوانٹیجز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے دوسری دفعہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دس کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کہ انفارچونیٹلی ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. اب اس میں وہ کیا کیا ہے اس میں آپ کو بتا دوں گی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹیمپریری کانٹرا انڈیکیشنز ہیں, کچھ ایسی ہیں جو کہ شاید پرماننٹ کانٹرا انڈیکیشنز ہیں. جیسے اب پاکستان میں بھی ایڈز کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے 2 پروونسز ہیں خاص طور پہ جہاں پہ کہ ایڈز زیادہ ہے جس میں پنجاب ہے اور سندھ ہے. تو اس میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں تو ایڈز از اے ڈیفینیٹ کانٹرا انڈیکیشن فار بریسٹ فیڈنگ. لیکن پاکستان جیسے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں WHO بھی کہتا ہے کہ ماں کا دودھ نہ پلانے کا نقصان شاید بچے کے لیے زیادہ ہے. سو ہماری جیسے جو ہمارے پسماندہ یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے WHO نے کہا ہے کہ ایون ایف دا مدر از HIV پازیٹیو تو وہ بچے کو دودھ پلائے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ اگر ماں کے کوئی ٹیسٹ اس قسم کے ہو رہے ہیں اسپیشلی یہ جو ریڈیو آئسوٹوپس وغیرہ کے ساتھ کوئی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو اس پیریڈ کے لیے یہ سب ٹیمپریری ہیں لیکن اس پیریڈ کے لیے انہوں نے دودھ نہیں پلانا جہاں پہ کہ ریڈیو فارماسیوٹیکلز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو میں نے آپ سے اور ٹیمپریری کانٹرا انڈیکیشنز کی بات کی اس میں یہ کہ اگر ایکٹیو ٹیوبرکلوسز ہے جو کہ ابھی انٹریٹڈ ہے ڈائگنوز ہو گیا ہے تو جس وقت تک مدر کو ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ٹریٹمنٹ نہیں مل جاتی ہے اس وقت تک وہ اپنا ملک ایکسپریس کر کے ویسٹ کرتی ہے لیکن بچے کو نہ پلائیں. اور پھر جب وہ ان کے ٹریٹمنٹ 2 ہفتے 4 ہفتے جتنا بھی پیریڈ ریکمینڈڈ ہے وہ اتنا اپنی ٹریٹمنٹ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں. اچھا پھر اگر مدر کو وہ ہرپیز سمپلیکس وائرس انفیکشن ہے اسپیشلی اگر لیجنز جو ہیں وہ بریسٹ کے اوپر ہیں تو اس صورت میں بھی جب تک وہ لیجنز ہیل نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک آپ نے دودھ نہیں پلانا. پھر ایک اور سچویشن ہوتی ہے جن ماؤں کو بچپن میں چکن پاکس نہیں ہوا یا اس کو ویریسیلا انفیکشن بھی کہتے ہیں اور اگر اس کو ڈلیوری سے 5 دن پہلے یا ڈلیوری کے 2 دن کے بعد چکن پاکس ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جب تک ان کی لیجنز بالکل ہیل نہیں ہو جاتی ہیں ڈرائی نہیں ہو جاتی ہیں کرسٹ نہیں ہو جاتی ہیں ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک مدر کو فیڈ نہیں کرانا. اب ایک چیز اس میں جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اب ہمارے ہاں بھی انفارچونیٹلی ڈرگ ابیوز زیادہ ہونے لگ گئے
تو جو مدرس ڈرگ ابیوز کرتی ہیں، ڈرگس لائک PCP ہے، کوکین ہے، تو اس ڈرگ ابیوز کے ساتھ بریسٹ فیڈنگ کمپیٹیبل نہیں ہے. اب یہ تو ہو گئی تھی میں کچھ میڈیکل کنڈیشنز اور جن کے ساتھ کہ آپ نے دودھ نہیں پلانا. اب اس کے علاوہ ایک اور سچویشن ہوتی ہے کہ ماں کو جیسے خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے اور وہ کچھ دوائیاں ایسی لے رہی ہیں جو کہ کمپیٹیبل نہیں ہے بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو بیماری کیا ہے، وہ دوا کون سی لے رہی ہیں، وہ دوا کون سی کیٹیگری میں ہے. دوائیوں کو کیٹیگریز ABC کے میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہوا ہے کہ کون سی یوزلی کیٹیگری A میں وہ ڈرگز ہیں جو کہ کمپیٹیبل ہیں، B میں وہ ہیں جن کے بارے میں ابھی ڈیٹا پورا نہیں ہے، اور C میں وہ ہوتی ہیں جو کہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں. اگر آپ کو وہ دوا کھانی مجبوری ہے تو پھر آپ کو بریسٹ فیڈ نہیں کروانا. اسی طرح ویکسینیشنس کے بارے میں آپ کمنگ بیک ٹو دا ڈرگس، تو وہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے، اور نہیں تو اس کے علاوہ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتی ہیں اس کے بارے میں کہ آیا جو دوا آپ لے رہی ہیں ویدر اٹ از کمپیٹیبل وتھ بریسٹ فیڈنگ اور ناٹ. اور اسی طرح اب ویکسینس کے بارے میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ اب کچھ ویکسینز ایسے ہیں جو مدرس کو لگنے ہوتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں کووڈ کا تھا، اور اس میں بہت ایک کنٹروورسی رہتی تھی کہ جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں وہ بریسٹ فیڈ نہیں کروا سکتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کووڈ ویکسینیشن از کمپیٹیبل وتھ بریسٹ فیڈنگ. ہاں، جو ویکسینز آپ نہیں لگوا سکتے، اب تو خیر اسمال پاکس نہیں ہے، لیکن اٹ از مینشنڈ ایز ون آف دا ویکسینز جو کہ آپ بریسٹ فیڈنگ کے دوران نہیں لگاتے. اور اس کے علاوہ یلو فیور ویکسین ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ لوگ ٹریول کرتے ہیں اور ان کو یلو فیور ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر وہ ماں اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے تو اس کو پھر بریسٹ فیڈ نہیں اس وقت کے لیے نہیں کرنا ہے. اس کے وہ پھر ریکمنڈیشنز وہ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے کے لیے ان کو اسٹاپ کرنا ہے. اچھا، پھر اسموکنگ کا انسیڈنس ہمارے ہاں اب انفارچونیٹلی بڑھتا جا رہا ہے. اسموکنگ ہے، ای سگریٹس ہیں، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کہ ایکسکیوز می، جو کہ بریسٹ فیڈنگ اگر وہ ہو رہا ہے تو بچے کے لیے رسک بڑھ جاتا ہے. کیونکہ ماں اگر اسموکنگ کر رہی ہے تو بچہ پیسو اسموکر بن جاتا ہے ایکسکیوز می، یا سیکنڈ ہینڈ اسموکر بن جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے پیسو اسموکنگ کے ہیزرز بلکہ اور زیادہ ہیں. تو آپ اپنے بچے کو کیسے ایکسپوز کر سکتے ہیں ٹو سچ اے رسک. اب اسموکنگ کے ساتھ بچے میں کن پرابلمس کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ سڈس کا رسک بڑھ جاتا ہے، ان میں لنگس پرابلمس، برونکائٹس وغیرہ بچوں میں، نمونیاز، ایئر انفیکشنس، یہ ساری چیزیں ان بچوں میں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں جہاں پہ کہ ماں اسموکنگ کر رہی ہوتی ہے. بچے کے لنگ فنکشنز امپیئر ہونے لگ جاتے ہیں. پھر اسموکنگ کے ساتھ ملک سپلائی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ نیکوٹین جو اسموک اس میں ٹبیکو اسموک میں ہوتا ہے، اٹ ڈیکریزز دا لیول آف پرولیکٹن، جس سے کہ ملک پروڈکشن کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے بچے کو پیسو اسموکر نہیں بنانا. بہتر تو یہ ہے کہ یو کوئٹ اسموکنگ، لیکن اگر بہت ہی مجبوری آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو ہاؤ کین یو ڈیکریز دا افیکٹس آف اسموکنگ؟ تو یہ ہے کہ یو گو اینڈ اسموک آؤٹ سائڈ، بچے کے آس پاس بالکل مت پیجیے. ڈو ناٹ اسموک نیئر یور چائلڈ. اسموک فری رولز بنائیے گھر کے لیے، کارز کے لیے. جب بچہ گاڑی میں ہے تو وہ آس پاس آپ نے اسموکنگ نہیں کرنی. اور پھر اگر اسموکنگ کی ہے تو پھر ہاتھ دھوئیے بیفور یو ہینڈل یور چائلڈ. ٹھیک ہے. اسی طرح ای سگریٹس ہیں، ان کے بھی ڈائریکٹ اسموک کے نہیں، لیکن دا ڈفرنٹ کیمیکلز دیٹ آر یوزڈ ان ای سگریٹس دے آر سپوز ٹو انٹرفیئر ود ملک پروڈکشن. تو یہاں تک تو میں اب اس کو یہیں پہ اسٹاپ کرتی ہوں. اس میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی ہے یا کانٹرا انڈیکیشنز کی ہے، دس وڈ کم ان یوزفل اینڈ یو وڈ اسٹے موٹیویٹیڈ ٹو بریسٹ فیڈ یور چائلڈ. اوکے، اللہ حافظ.